السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو اپنی اپنی اسلامیات کی بکس نکال لیں اور چیپٹر آپ کا کل اسٹارٹ ہوا ہے، زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت، پیج نمبر 21۔ کل کے لیکچر میں ہم نے 2 ٹاپک کور کیے تھے اپنے، نمبر 1 زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم، اور نمبر 2 زکوٰۃ کی فضیلت۔ اور اسی ہیڈنگ میں آخر میں زکوٰۃ کا نصاب بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو گیا، اور کوشچن آنسرز بھی اکثر سوال جواب جو آپ نے کیے اس کا جواب بھی دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کے جو ٹاپک میں اور آج کے لیکچر میں انتہائی اہم ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو اکثر بچوں نے کل کے لیکچر میں سوال بھی کیا تھا اس بارے میں کہ ہم زکوٰۃ کن کو دیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں اس پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 22 پہ آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، زکوٰۃ کے مصارف۔ مصارف یعنی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مصارف سے وہ لوگ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بک میں آ جائیں، زکوٰۃ کی رقم مندرجہ ذیل 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، یعنی وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت سے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ساتھ ساتھ رہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ دیکھیں آپ نمبر لگا دیں ہر ایک پر، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، انما الصدقات للفقراء، فقراء نمبر 1، مساکین نمبر 2، عاملین نمبر 3، مؤلفۃ القلوب نمبر 4، رقاب نمبر 5، غارمین نمبر 6، فی سبیل اللہ نمبر 7، اور وابن السبیل نمبر 8۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے یہ۔ زکوٰۃ تو مفلسوں، فقراء کا ترجمہ کیا مفلسوں، اور محتاجوں یعنی مساکین کا ترجمہ کیا محتاجوں، اور کارکنان صدقات کا حق ہے۔ کارکنان صدقات سے مراد وہ لوگ ہیں پہلے زمانے میں جو ہے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے، ان کو عاملین کہا جاتا تھا، یعنی ان کا کام اور ان کی ڈیوٹی اور ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور کچھ وہ کر ہی نہیں پاتے تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی تنخواہ کی صورت میں یا پھر ان کے خرچے کی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں والمؤلفۃ قلوب، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو نئے لوگ اور مشرکین اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو ان کی دل جمعی کے لیے اور تاکہ وہ اسلام میں پختہ ہو جائیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ البتہ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بند کر دی، کیونکہ اس وقت اسلام پختہ ہو گیا تھا اور شروع میں اسلام کمزور تھا، تو اسی بنا پر تاکہ لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو تو مؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے واسطے زکوٰۃ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وفی الرقاب، رقاب کہتے ہیں غلاموں کے آزاد کرانے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو ہے غلام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے پاس غلام اور باندیاں رکھا کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص غلام کے آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ دے دیتا تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، والغارمین، اور قرض داروں، یعنی اگر کوئی بالکل قرض دار ہے اور اس کے پاس بالکل اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے مال وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہو سکے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی راہ میں جا رہا ہے تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں میں۔ مسافر کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی مسافر جو ہے وہ کسی سفر پہ نکلا کوئی شخص اور اس کے پاس مال وغیرہ سب ختم ہو گیا، یہ مثال کے طور پر یا تو غائب ہو گیا، گم ہو گیا، یا اس کو ڈاکو وغیرہ نے لوٹ لیا، اور اب اس کے ملک میں تو اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن ابھی وہ جس کیٹیگری میں ہے اور جس صورتحال میں ہے ابھی اس کے پاس کچھ مال موجود نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، آپ کو ڈلی میں نظر آ رہی ہوگی، زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، یعنی معاشرے میں اور ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت اور اس کا کیا کردار ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر کس قسم کی وعید اور سختی ہے، اس ہیڈنگ میں آپ کو اس بارے میں بتلائیں گے۔ دیکھیں، زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا معاشرتی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت کی طرف سے قانونی کارروائی کی جائے گی، یعنی اگر کوئی شخص اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا تو قانون پر لازم ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مشورے سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو یہاں تک کہ وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے کہا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم کیا کہ اگر یہ اسلام کے جو ہے اس رکن سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو گئے۔ دیکھیں ابوبکر صدیق کا قول بھی آگے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ یہ ہیں، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرض کرتے ہیں، یعنی کہ نماز بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے اور زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے، تو اگر کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ضرور اس سے لڑوں گا۔ آگے دیکھیں، زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں ضرور ان سے لڑوں گا، یعنی کہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اور مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے آج کے لیکچر میں زکوٰۃ کی مصارف کے بارے میں بات ہوئی، یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے کلاس، السلام علیکم۔